अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज की बड़ी और अहम खबर मेहदी अली काज़मी साहब की पहली बल्कि बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस को जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था उसमें भी अहम पेशरफ्त हुई है। और इसके अलावा कुछ और अपडेट्स आ रही हैं कि दुआ ज़हरा को मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है और एक दो दिन में शायद मुल्क से बाहर मुंतकिल हो जाए। क्या कानूनी तौर पर जो मामलात हैं, क्या कानूनी दस्तावेज़ात की मौजूदगी में, यानी कि एक दस्तावेज़ात की मौजूदगी में जो कि वालिद के पास है, उसके बावजूद लड़की मुल्क से बाहर जा पाती है या नहीं जा पाती, तो उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की खबर दूंगा मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में जो मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था उसको चैलेंज किया था। आपको याद होगा हमने वो सारी तफसीलात रखी थी जो उनकी दरख्वास्त में थी कि सिंध हाई कोर्ट ने लड़की की उम्र जो है महज उम्र के तयन से मुताल्लिक लड़की के बयानात और उसके बाद फिर जो अंदाज़ों की बुनियाद पर मेडिकल सर्टिफिकेट था उसकी रोशनी में जो है लड़की को अपनी मर्ज़ी से रहने की, जीने की या जहाँ जाना चाहे उसको इजाज़त दी थी। और उसके बाद फिर पुलिस को भी कहा था कि वो ट्रायल कोर्ट में चालान पेश करें और जो तफ्तीश में बनता है। लेकिन पुलिस ने मुकदमे का चालान सी क्लास कर दिया, यानी कि मुकदमा बंद करने की अदालत से इस्तदा की कि अगवा का मुकदमा बनता नहीं है, लिहाजा मुलजमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर मुलजमान के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो जिब्रान नासिर साहब ने अदालत में मौक़िफ़ रखा था कि शवाहिद की रोशनी में, यानी कि जो दस्तावेज़ात मेहदी अली काज़मी साहब ने 2015 में बनाई थी जिसमें लड़की की उम्र जब अगवा किया गया था तो उस वक्त 13 साल 8 माह या कुछ माह थी। तो उसके बाद फिर एकदम उसका जो है वो घर से अगवा हुई और उसके बाद फिर निकाहनामा सोशल मीडिया के ऊपर अब तक उसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी कि वो असली है या जाली है। तो उसके ऊपर जो 18 साल लिखवाई और उसके बाद फिर मज़ीद जो भी पेशरफ्त हुई इस तरह की चीज़ें सामने हैं। लेकिन जब तक ट्रायल का फ़ैसला नहीं हो जाता, जब तक मुल्ज़मान की जो शवाहिद नहीं आ जाते मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, तब तक जो है लड़की को शेल्टर होम भेजा जाए और सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल किया जाए। जिस तरह दरख्वास्त दायर हुई हफ़्ते का रोज़ था और उसके बाद फिर इस दरख्वास्त के साथ अदालत से फ़ौरी समाअत की इस्तदा भी की गई थी। फ़ौरी समाअत की इस्तदा इसलिए भी की जाती है क्योंकि मुकदमा जब अहम और फ़ौरी नौइयत का हो तो उसके बाद फिर अदालत से इस्तदा की जाती है। दूसरा ये है कि आजकल वेकेशन भी हैं, गर्मियों की तातीलात है, तो रूटीन में जो केसेस जो है वो एज़ पर रोस्टर लगाए गए हैं उनकी तो समाअत हो रही है, लेकिन फौरी नौइयत के केसेस की समाअत जो है वो मुश्किल अमल है, ना होने के बराबर जो मुख्तलिफ अदालतों में समाअत हो रही है। तो बहरहाल एक फौरी समाअत की भी इस्तदा की गई थी और मामला भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से इस्लामाबाद। अब जो है वो कन्फर्म इतलात हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब की जो फौरी समाअत की दरख्वास्त थी की इस्तदा की गई थी, अब वो मंजूर कर ली गई है। और अब 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल हैं। क्योंकि ये एज़ पर रोस्टर पहले से ही कराची में मौजूद है और मुख्तलिफ दीगर केसेस की समाअत ये तीनों जो बेंच है मोअज़्ज़ज़ जजेस का वो समाअत कर रहा है। और उसके बाद फिर अब इस केस की भी समाअत करेगा, यानी कि जुमेरात को 23 जून को जो है इस केस की भी समाअत होगी और यकीनन जो इस्तदा की गई है वो मंजूर भी की जाएगी। और इसमें दरख्वास्त में ज़हीर को और उसके बाद फिर पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और दीगर जो हुकाम है उनको भी फरीक बनाया गया है। अब चूँकि 23 जून को ही ये केस कराची की सेशन अदालत में भी मुकर्रर किया गया है और आपको याद होगा जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ रिपोर्ट किया कि पुलिस जो फ़ाइल थी वो नहीं दी जा रही थी मेहदी अली काज़मी साहब को, और उसके बाद उनके वकील ने भी बारहा कोशिश की, उसके बावजूद प्रोसिक्यूशन और पुलिस टाल मटोल से काम ले रही थी। अदालत की हिदायत के ऊपर कल जो है वो बाकायदा तौर पर फ़ाइल फराहम कर दी गई है। अब जो सी क्लास का जो चलान पेश किया गया था उस सी क्लास के ऊपर जो है वो दलाइल दिए जाएंगे जिब्रान नासिर साहब की तरफ से कि किस तरह पुलिस ने बग़ैर तफ्तीश के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर इस बात का तयन किए कि लड़की अगवा हुई थी नहीं हुई थी, यहाँ से लाहौर कैसे पहुँची, कौन कौन था इस सारे जो ये मामला था उसमें इस कौन सा जो इस मामले में शामिल था, उसका तयन किए बग़ैर ही पुलिस ने जो है वो लड़की का बयान और उसके बाद फिर जो लड़की की उम्र के तयन से मुताल्लिक जो पुलिस सर्जन की रिपोर्ट है वो और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में या उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो चालान पेश किया, वो भी सी क्लास, यानी कि मुल्ज़मान को बेगुनाह करार दिया है। जो गिरफ्तार हैं 10 मुल्ज़मान को केस से ही अलग कर दिया गया था, यानी कि उनके खिलाफ केस ख़त्म कर दिया गया था और उसके साथ ज़हीर के खिलाफ जो कि मेन और मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके खिलाफ जो है वो तहकीकात ही नहीं की गई या उसकी गिरफ्तारी नहीं ली गई। और उसके बाद फिर पुलिस ने किन किन मुल्ज़मान से इस केस की तफ्तीश की, तहकीकात की, किस से जो है वो पुलिस ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, उसका जो है किसी को नहीं पता। तो बहरहाल उसमें भी जो है वो तैयारी
کرنا شروع کر دی ہے جبران ناصر صاحب نے، اور بے شمار ان کے پاس ایسی نظیریں، ایسے سائٹیشن اور دلائل موجود ہیں جس میں پولیس کا جو سی کلاس پیش کرنے کا جو چلان ہے اس کو جو ہے مسترد کیا جائے گا، اور باقاعدہ طور پر اطلاعات ایسی ہیں، اب عدالت فیصلہ کرے گی دلائل کی روشنی میں، اگر عدالت جبران ناصر صاحب کے دلائل سے جو ہے وہ مطمئن ہوتی ہے تو۔ لیکن جو پراسیکیوشن کا رویہ تھا وہ کل ہم نے آپ کو دکھایا کہ بالکل رف اینڈ ٹف تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ یہ جو پولیس فائل ہے وہ جبران ناصر صاحب یا مدعی مقدمہ جو مہدی علی کاظمی صاحب ہیں ان کے ہاتھ نہ لگے۔ بہرحال ایک استدعا کی گئی ہے عدالت سے کہ ایک تو ازسر نو سپریم کورٹ سے بھی استدعا کی گئی ہے، اور ٹرائل کورٹ میں بھی یہ بات رکھی گئی تھی، ہم وہاں کمرہ عدالت میں موجود تھے، کہ ایک تو کیس کی ازسر نو یعنی کہ بنیاد سے ہی تحقیقات کا آغاز کیا جائے، اور گھر سے لے کے لاہور تک، اور جن جن ملزمان نے نہ صرف معاونت کی بلکہ اس سارے معاملے میں ملوث ہے ان سے بھی تحقیقات کی جائے۔ دوسرا کیس کا جو تفتیشی افسر ہے شوکت علی شاہانی صاحب ڈی ایس پی، ان کا بھی جو ہے ان سے تفتیش لے کے کسی ایس ایس پی یا ایس پی رینک کے کسی باصلاحیت با کردار یا ایک ایماندار افسر کو تحقیقات جو اس کے سپرد کی جائے، تاکہ صاف اور شفاف تحقیقات ہو سکے اور پتہ لگایا جا سکے کہ لڑکی کو اغوا کرنے میں کون کون ملوث تھا، لڑکی خود گئی ہے یا لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا، نکاح میں کون کون ملوث تھا، اس سارے معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ تو یہ سارے دلائل دیے جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں بھی اسی طرح کی استدعا ہے، اور ٹرائل کورٹ میں بھی، چونکہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں پولیس نے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں آج کی جو خاص طور پر پیش رفت ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں اسٹیٹمنٹ کے ساتھ باقاعدہ طور پر جبران ناصر صاحب نے اس درخواست کی نقول، اس درخواست کی ایک کاپی جو ہے باقاعدہ طور پر جوڈیشل مجسٹریٹ جو آفتاب احمد بگیو صاحب ہیں ان کی بھی عدالت میں رکھی تھی۔ لوگ بہت زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں، بہت زیادہ کالز بھی آ رہی ہیں اور معلومات لینا چاہتے ہیں دعا زہرا سے متعلق۔ ظاہر مہدی علی کاظمی صاحب، ان کے رشتہ داروں کو بھی بہت زیادہ فون کالز آتی ہیں، اور ظاہر مجھ سمیت اور بھی جو دوست مسلسل ان کیسز کو فالو کر رہے ہیں، دعا زہرا کے کیس کو فالو کر رہے ہیں، تو ان سب کے پاس بھی اس طرح کی کالز جا رہی ہیں کہ کچھ اطلاعات ہیں کہ دعا زہرا کو ملک سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے۔ جو میری سوجھ بوجھ کے مطابق، جو میں نے مختلف لوگوں سے کنفرم بھی کیا، کہیں سے تصدیق بھی ہوئی، لیکن جو خبر دینے والے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خبر پہ تصدیق ہے، ان کو کنفرم ہے خبر ان کی کہ دعا زہرا کو اگلے 48 یا 24 گھنٹے میں ملک سے باہر منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو میری ذاتی سوجھ بوجھ ہے، کیونکہ ڈے ون سے اس کیس کو ہم نے رپورٹ کیا، جب سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال کروڑو صاحب کی سربراہی میں جب یہ کیس زیر سماعت تھا دعا زہرا کی گمشدگی کا، تو اس دوران عدالت نے جب یہ پولیس جو ہے وہ ناکام ہو رہی تھی، مسلسل جو ہے وہ ISI اور دیگر وفاقی اداروں کو بھی حکم دیا تھا، تو اس کے باوجود لڑکی کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا دعا زہرا کو، تو اس کے بعد عدالت نے ایک اور بھی حکم نامہ جاری کیا تھا، جس میں FIA امیگریشن حکام اور وفاقی سیکرٹری داخلہ اور دیگر حکام کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ لڑکی زمینی یا فضائی راستوں سے ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے، اس کو نہ جانے پائے، یعنی کہ اس کی جو باہر منتقل کرنے کی اگر کوشش ہو بھی تو وہ کسی صورت بھی نہ جا پائے، یعنی کہ زمینی طور پر ظاہر جو افغانستان یا انڈیا یا دیگر جو راستے لگتے ہیں ادھر منتقل نہ ہو جائے، تو اس لیے ہر صورت اس کی ملک سے باہر جانے سے اس کو روکا جائے۔ تو مجھے یعنی کہ اس بات کا یقین ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا وہ حکم نامہ ابھی ان فیلڈ ہے، یعنی کہ وہ حکم نامہ عدالت نے واپس تو نہیں لیا تھا، دعا زہرا کی گمشدگی کی درخواست تو نمٹا دی تھی، لیکن FIA اور دیگر حکام کو اس عدالت کے حکم نامے کی نقول بھی بھیجی گئی تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا نہیں سکتی، اگر کوشش بھی کریں، اگر کوئی جعلسازی سے دوسری دستاویزات بنا بھی لی جائیں، اسمگلنگ کر کے لے جائیں چھپا کے، یعنی کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ملک سے اسمگل ہو جاتی ہیں اور ملک سے اسمگل ہو کے ملک سے باہر سے واپس ادھر پاکستان بھی منتقل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک آفیشیل طریقے سے یہ ہے کہ اس طرح نہیں جا سکتی۔ دوسرا سب سے بڑا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر نادرا کا جن سے واسطہ پڑتا ہے، نادرا کی اپنی طرف سے یا کسی بھی ایک عام شہری کی وجہ سے اگر نادرا کی دستاویزات میں کبھی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو بھی نادرا درست کرنے میں کئی سال لگوا دیتا ہے اور بہت زیادہ پریشان کرتا ہے۔ تو دعا زہرا کی بے فارم جو کہ نادرا کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور ایک پاسپورٹ جو کہ پاکستان کے ایک سرکاری دستاویزات ہے اور ایک شناخت ہے، تو وہ پہلے چونکہ اس میں اس کی عمر جو ہے 14 سال ہے، یعنی کہ 14 سال سے کم اس وقت عمر تھی، تو جب یہ بنائے گئے تھے تو کیا ان ساری دستاویزات کی موجودگی میں کیا نادرا اپنی دوسری دستاویزات بنا
سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اس کے لیے گارڈین یا کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو وہ تو اس کے پاس ہے نہیں. یعنی کہ والدین یہاں کراچی میں موجود ہیں, اور دوسری دستاویزات یعنی کہ اپنے نادرہ اپنے ریکارڈ پہ جب یہ اپڈیٹ کر چکا ہے, ریکارڈ پر چڑھا چکا ہے یہ بات کہ دعا زہرا کی عمر کتنی ہے, تو پھر دعا زہرا خود سے بولے یا میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر بھی جا کے نادرہ کو کنونس کیا جائے کہ اس کی عمر 17 سال یا 18 سال ہے, تو یقیناً نادرہ یہ نہیں کرے گا. اس کے لیے بھی ایک لمبا پروسیجر ہوگا, یعنی کہ نادرہ آنکھیں بند کر کے وہ دستاویزات قانونی طور پر اور جو نادرہ کے ایس او پیز ہیں اس کے حساب سے جاری نہیں کر سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. اگر انہوں نے یہ دوسری دستاویزات بنوانے بھی ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو باقاعدہ طور پر جو اگر اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر یا سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس محمد جنید غفار صاحب کا جو آرڈر ہے اس کی بنیاد پر بھی اگر اس کی دعا زہرا کی دستاویزات بنواتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک لمبا ٹائم درکار ہے. یعنی کہ پہلے وہ کیس فائل کریں گے, نادرہ کے پاس جائیں گے, ظاہر نادرہ انکار کر دے گا, اور اس کے بعد پھر ان آرڈرز کی بنیاد پر عدالت سے رجوع کیا جائے گا. عدالت پھر جائزہ لے گی نادرہ کو اور مختلف لوگوں کو جو ہے جو فریقین ہوں گے ان کو نوٹس, یعنی کہ ایک لمبا پروسیجر ہے, آسانی سے نہیں ہو سکتا. یہ اس طرح کے کیسز ہم روز رپورٹ کرتے ہیں, اس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. تو جو شواہد ہیں, جو قواعد ہیں اور جو ضوابط ہیں, ان تمام کی روشنی میں اتنا اس طرح بآسانی جو ہے وہ دعا زہرا کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جا سکتا. افواہیں ضرور ہیں, افواہیں گردش کر رہی ہیں اور اس طرح کی اطلاعات بھی ضرور ہیں کہ وہ کوشش ضرور کریں گے, لیکن ان تمام شواہد اور ان تمام ثبوتوں کی روشنی میں دعا زہرا کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جا سکتا. بہرحال مزید جو اپڈیٹ ہوگی, کیونکہ اس کیس سے ہم جڑے ہوئے ہیں, ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اپنی ساری چیزیں بھول چکے ہیں, کیونکہ مہدی علی کاظمی صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ جو ان سے ملتا ہے ایک بار تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ ان سے روح گردانی نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس طرح کی شخصیت ہیں, ایک ہمبل باپ کی طرح ہیں, ایک عظیم شخصیت ہیں. تو ہم سب اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ہمارا ذاتی معاملہ ہے. شاید کوئی اور جو ان سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں شاید وہ ان کے کیس سے غافل ہو جائیں, لیکن ہم دن رات اپڈیٹس جہاں سے درکار ہوتی ہیں ہم ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں اور اپڈیٹ حاصل بھی کرتے رہتے ہیں, اور پھر جو دیکھنے والے ہیں جو ملک سے باہر ہیں ان کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ لوگ بہت زیادہ بے فکر ہیں, ایک فکر مند ہیں کہ ان کو جو ہے وہ دعا زہرا جیسے کیس کا سامنا جو ان کو کرنا پڑ رہا ہے, اور خاص طور پر مہدی علی کاظمی صاحب ان کا خاندان جس طرح جن مسائل سے گزر رہا ہے. بہرحال اس میں مزید جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی, جب آتی رہیں گی, چاہے وہ دن میں ہو رات میں ہو, وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.